جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہوگا آیا اوپر۔ تو اجرد، صاف، شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھ میں گود میں سے لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر۔ 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے،
اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پکڑوں تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی، تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک۔ اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے۔ اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں، کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے،
یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا، یا اللہ دروازہ کھول، میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قاقع کہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی۔ اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے، اس سواری کا جیسے ہی ہے نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا، اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں؟ جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا، تو یہ حال ہوگا سب کا۔ ایسے پنجوں کے اوپر کون کون، دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا، پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون کون کون، تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ بلال، ہم نے کہا بلال میری سواری کی
रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा। दरवाज़ा खोलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम जो रोशनी में या पता नहीं आप कहाँ कहाँ से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। अच्छा, बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो गामा गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा, अच्छा ये अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तसह्हु फला तस्कमु अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है, कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है, सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना, भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा, अरे वो सब खैर तसह्हु फला तस्कमु अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बताऊं, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी करता ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान, हर वक्त मजा, पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां खत्म, सारे ऑपरेशन खत्म, सारे अस्पताल खत्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, कोई बैग कोई नहीं। क्या जो मेरी जिंदगी गुजर गई सफरों में, कुछ 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने पूरी दुनिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यूं फिराई 2 दफ़ा ऐसे राउंड द क्लॉक, 100 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया,
کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بستر پہ. اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے. ایک وہ بھی تھا کہ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں, کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں, کبھی تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں, ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو بیگ اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں. بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے, تیری خواہش ہی سب کچھ ہے. کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں, کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں, کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں. ایک درخت ہے اس کا نام ہے طوبہ. طوبہ چھوٹا سا ہے, کتنا چھوٹا ہے, اور ہر جنتی کو ملے گا, ہر جنتی کو ملے گا, لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی. وہ کتنا ہے, یہ طوبہ کا تنا ہے یہ, ٹھیک ہے. میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا, جذع 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے, اور وہ دوڑتا رہے 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 یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا, اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے. اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے, سبحان اللہ, اتنا بڑا. ایک درخت ایسا ہوگا, ایک, اس کا نام ہے طوبہ. وہ ڈیزائنر بھی ہے, وہ درزی بھی ہے, وہ ٹیکسٹائل بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. اس پر پھول لگے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے پھول. آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے, ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے, اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے گا. 100 جوڑے تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے, اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا؟ وہ سامنے دیکھو, وہ پیچھے لگی ہوئی ہے, کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں. اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا, نور سے, اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو, نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے, پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے, آپ کو کیا پتا, آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا, نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے, اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا, ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا, اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا رہے گا. اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے, آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں, ایسے کپڑے ہوں. تو ٹھک ایک روشنی, یہ کیمروں والے, یہ نہیں ہے ہمارے موبائل کیمرے, تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی, ایسے روشنی آئے گی. ٹھک دیکھو, اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا. 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے. ٹک, اگلے 100 جوڑے غائب, اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی, نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا, وہ یہاں نہیں ہو سکتا, وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو, اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت, اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا, وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اس کا جو فراک ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا,
وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراک کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا، اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی. یوں کرو تو جس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے، جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی، اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے تم، ہم سب مر جاتے. اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر اینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ. تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں ہوتی جوں. تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبأسوا ابدا. جاؤ میرے بندو، ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو. کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی. ہمیشہ کی بادشاہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں جو 4 آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے، سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں نا. اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا. نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا. اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو، سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ، ایک ڈراپ. یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں. نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے. اور وہاں اللہ شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. آ میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں. مزے آ گئے. تو جاؤ، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72. اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے. ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی. جو آخری جنتی آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینا. تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا. وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا. جب اس کو وہ اللہ تعالی جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہ جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں. یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی. وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر. کہے گا یا اللہ
मजाक तो ना कर, मैंने तो कोठा ही काफी है, दोज़ख से निकला हूं। वो कहेगा नहीं मजाक नहीं, चल अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा तो ऐसे हो जाएगा। हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना, थोड़ा सा झुक के मिलते हैं। और हमारे जो देहात की सकाफत है, हम उनके गोडों को हाथ लगाते हैं ऐसे, ये हमारी तहजीब है। हम गोडों को हाथ लगाते हैं अपने बड़ों की, यानी ये एक उस बड़े की इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे होगा तो वो कहेगा हुजूर क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तेरे सामने झुक रहा हूं। वो कहेगा बाबा मैं आपका नौकर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। और आपको पता है मेरे जैसे 80,000 नौकर आपके पास हैं। यहां आपको मुफ्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे कितने लोग मिल रहे होते हैं। इनको अच्छी तनख्वाह दिया करो, इनके गम में शरीक हुआ करो, इनकी खुशी में शरीक हुआ करो, इनके बीमारों को देखा करो, इनका हाल अहवाल लिया करो। ज़कात तो ईमान वालों के लिए है, सदका तो सबके लिए है। इनका सदका, इधर देखो इनके टीन के छतें पड़ी हुई हैं और टीन के घरों में रह रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे आलीशान घरों में रह रहे हो। इनका ख्याल किया करो। गरीब एक नस्ल है, चाहे मुस्लिम है चाहे काफिर है, उस पर रहम करना मेरे अल्लाह को पसंद है। चाहे वो बुत परस्त है वो चाहे वो खुदा परस्त है, वो अल्लाह को पसंद है उसके गरीब बंदों पर खर्च करना। तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में, हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम देते हैं। तो आप लोग भी तरखाया ना करो भाई चलो कम से कम में ले लो। ये जितने ताजर हैं ये ढूंढते हैं कम से कम तनख्वाह वाला कोई मिले, और काम ज्यादा लूं तनख्वाह थोड़ी दूं, उल्टा कर दो, काम थोड़ा लो तनख्वाह ज्यादा दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा और इनकी दुआएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। वो कहेगा 80,000 नौकर हैं, उई तनख्वाह कौन देगा? ये मैं वैसे ही जोक कर रहा हूं, कोई फिक्र ना करो तनख्वाह अल्लाह देगा। इनको रोटी कौन खिलाएगा? वो भी अल्लाह ही खिलाएगा। अब वो ऐसे गॉड ऑफ ऑनर नहीं होता यहाँ, हालांकि सारे सबको पता है कि बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यही सदर ना हो तो उसको कोई गॉड ऑफ ऑनर देगा? उसको खोते भी कोई नहीं चढ़ाएगा। तो सबको पता है ये ऐसे ही धोखा, लेकिन ये हकीकी गॉड ऑफ ऑनर होगा। 80,000 80,000 स्लेव्स अमा आन सैयदना अन नज़ूरहु। अरे हमारे आका किधर रह गए थे, कहाँ चले गए थे? वो कहेगा ओ शुक्र करो मैं आ गया, जो मैंने बड़ी मार खाई है, वो मुझे फरिश्तों ने बहुत मारा है, मुझे बड़े लितर पड़े हैं, शुक्र करो मैं आ गया हूँ। अब वो ऐसे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए उसके साथ चलेंगे। आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, कहेंगे हमारे सरदार तो बड़ी देर से आए हैं, भूखे हैं, खाना खिलाओ। तो एक हाथ में डिश होगी, एक हाथ में ड्रिंक होगा। कितने? 80,000। तो मिलकर कितने बन गए? 1,60,000। 1,60,000 दोनों मिलकर। एक हाथ में डिश है खाने की, एक हाथ में ड्रिंक है। तो ये अल्लाह के फजल करम से 80,000 डिशें खा जाएगा, 80,000 ड्रिंक पी जाएगा, और हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा होगी। यहां उल्टा होता है। और जब वो खा लेंगे कहेंगे अच्छा हम जा रहे हैं, आप अपने घर वालों से मिल लें। वो कहेगा किधर हैं? वो नजर तो आएंगे नहीं, वो किधर हैं? इतने में वो ऐसे गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 80,000 को डिस्पर्स होते हुए तो काफी देर लगेगी ना, नहीं, वो यूं गायब हो जाएंगे ऐसे। और जब एकदम सामने से पर्दा हटेगा तो वहां एक लड़की ऐसे बैठी होगी, ऐसे। ये स्टाइल ही ऐसा मजे का है वो ऐसे बैठी होगी ऐसे। अब इस बेचारे ने काले काले फरिश्ते देखे, अब जो देखा हूर को तो ऐसे करके मुंह भी खुला होगा और आंखें भी, ना ऐसे देखेगा ना ऐसे देखेगा, ना ऊपर देखेगा ना ये देखेगा, ना ऐसे करेगा। और कितनी देर 40 साल
40 ईयर। आखिर वो कहेगी अमाला कफीना मिन रग़बतिन, आप मेरे पास नहीं आएंगे। हुई कौन है तू, कौन है? कि तेरी बीवी हूं। वो है मैं मर गया, मैंने देर क्यों की? वो दौड़ लगा, वो दौड़ लगाएगा, वो जाकर उसको ऐसे ना ऐसे अपने हक करेगा और ऐसे खड़े 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 70 साल का हक होगा। एक सहाबी हैं, जंग में कैद हो गए रोम की, तो एक रात मौका पाके निकले, वो भागे, आगे दरिया था, दरिया पार किया। अब आगे पता नहीं जाना किधर है। सामने शेर आ गया, शेर ने थोड़ी अपनी आवाज निकाली, धाड़ा, तो वो कहते हैं अय्युहल असद। अब तो हो गया क्या मौलवी साहब पता नहीं की गल्ला की जाता, ये हुआ है मोबाइल नहीं थोड़ा गल्ला करता। कभी किसी ने सोचा था 30 साल पहले? मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो वो एक तार जुड़ा हुआ था अल्लाह से, अय्युहल असद अना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ शेर मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूँ, मुझे रास्ता दिखा। तो शेर जाला युबसबिस, युबसबिस होता है कैसे अपनी दुम हिलाना, दुम हिलाना हूँ करना, जैसे घर में पालतू कुत्ते ऐसे अपनी दुम हिलाते हैं। तो शेर उनको आके ऐसे उसने धक्का दिया और अपनी दुम हिलाने लगा और आगे चल पड़ा। चलते 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 जहां सहाबा का लश्कर मौजूद था वहां जाके पहुंचा के फिर खड़ा होकर ऐसे देखने लगा, जी हूँ छुट्टी है चला जाना। उन्होंने फरमाया इधर जा, तो वापस चला गया। ये इज्जत मिली है दर मुस्तफा से। समंदर के किनारे पहुंचे, आगे दुश्मन है जजीरे में, दारैन एक जजीरा है, कश्तियां कोई नहीं, और कश्तियां बनाएं तो इतने में दुश्मन तैयार हो जाएगा जंग के लिए। तो क्या किया जाए? अला बिन हज़रमी रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से उतरे, 2 नफल पढ़े, और हमारी तरह नहीं कोई लंबी दुआ मांगी, 2 नफल पढ़े, या अलीम या हलीम या अली या अज़ीम, 4 नामों से अल्लाह को पुकारा। अजिज़ना, हमें रास्ता दे, हमने दुश्मन तक जाना है, तेरे लिए जा रहे हैं। तो एकदम समंदर का पानी गायब हो गया और कसमुल्लाह वक्तहमो, पढ़ो बिस्मिल्लाह और कूद जाओ। अबू हुरैरा फरमाते हैं फसम्मैना, हमने कहा बिस्मिल्लाह वक्तहमना, और हमने अपने ऊंट समंदर में डाल दिए। फमा बल्लल माउ अस्फला खिफाफ इबलिना, और समंदर ने हमारे ऊंटों के पैर भी तर न किए। इज्जत आसमान से आती है और वो आती है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके से, उनके रास्ते पर, उनकी राहों पर चल के मेरा मालिक ये इज्जत देता है कि सारी कायनात अल्लाह मुसख्खर फरमा देता है। तो कलमे के अंदर ही सारा दुस्तूर और सारी कायनात के खजानों तक जाने का रास्ता अल्लाह ताला ने छुपा दिया है। दजला के किनारे पहुंचे। दजला एक दरिया है इराक में, उसमें सैलाब था। अरब पानी से डरते थे क्योंकि पानी है ही नहीं। तो अब जाने के लिए कश्तियां कोई नहीं, पुल तोड़ दिया उन्होंने, ईरान वालों ने। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास अमीर हैं, कहने लगे भाई मैंने दरिया पार करना है। अब क्या तरीका है जी? कि सारे लश्कर में ऐलान करो, अगर कोई कबीरा गुनाह करने वाला है तो तौबा कर ले।
सुभान भाई मशकें बनाओ, कश्ती बनाओ, नहीं उन्होंने सोच वखरी। भाई अगर कोई बड़ा गुनाह करने वाला है, कोई तो छोटे गुनाह हैं, तो कुछ बड़े गुनाह हैं, बड़े गुनाह तौबा से माफ होते हैं, छोटे वैसे ही माफ हो जाते हैं। तो 36,000 के लश्कर में एक भी कबीरा गुनाह वाला नहीं था। तो फरमाया बस सब बिस्मिल्लाह करो, पहले 600 आदमी तैयार हो जाओ। तो आसिम बिन अमर अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहा जी मैं तैयार हूँ। 700-600 तैयार हो गए। जब वो किनारे पर पहुंचे तो कहने लगे 60 आदमी पहले जंप लगाओ। तो हुजर इब्न अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ 49 आदमी, 59 आदमी, कहा जी हम पहल करते हैं। उन्होंने घोड़े डाल दिए। जब उन्होंने घोड़े डाले तो अल्लाह की गैबी कुदरत कि पानी कैसे ताबे होता है, पीछे 600 ने डाल दिए क्योंकि वो जा रहे थे, पीछे 36,000 ने घोड़े डाल दिए। जहाँ कहीं कोई घोड़ा थक जाता तो वहाँ जमीन का टुकड़ा बाहर निकल आता था और उसके ऊपर वो घोड़ा खड़े होकर आराम करता था और फिर आगे तैरना शुरू कर देता था। एक सहाबी का प्याला लकड़ी के होते थे, वो रस्सी से बंधा हुआ था। पानी की मौज आई, रस्सी कमजोर थी, रस्सी टूट गई, प्याला आगे चला गया। तो उसके साथी कहने लगे लगता है तेरी नीयत में कोई फतूर खराबी थी जो तेरा प्याला अल्लाह ने ले लिया। कहने लगा अल्लाह की कसम मेरी नीयत में कोई खराबी नहीं है। और फिर अल्लाह से पता कैसे बात करता है, कहता है अल्लाह मैं ही लभ्या तेन प्याला खड़ावन वास्ते, मेरा प्याला दे। जहाँ दावा होता है वहाँ बात भी होती। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी दुआ को साड़ी तो सुनता ही नहीं जी, साड़ी तो सुनता ही नहीं जी। पहले यकीन तो बनाओ कि अल्लाह सुनता है। तो कहने लगे अल्लाह की कसम मेरी हालत नहीं बदली कि या अल्लाह इस लश्कर में सिर्फ मुझे निशाना न बना कि मेरा प्याला गुम हो जाए। तो अब ये दरिया जा रहा है तो प्याले ने इधर जाना है, लकड़ी का प्याला है इधर जाना, तो ये यूं जा रहे हैं। जब किनारे पर पहुंचे तो प्याला आगे पड़ा हुआ था। ऐसे घुमा के वहां कौन लेकर गया? अपने नबी की जिंदगी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह अल्लाह ताला ने इज्जत के दरवाजे खोल दिए सहाबा के लिए जो आपकी मान के चलने वाले थे। और एक बंदू आया, कहने लगा ए मोहम्मद। आपने कहा लब्बैक। अब बुरा नहीं मनाते थे, कोई सख्ती से भी बुलाता था, बुरा नहीं मनाते थे। तो तेरी कुछ बातें अजीब हैं। आपने कहा क्या? तो कहता हम बाप दादे का दीन छोड़ के तेरे दीन पर आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा और तो कहता है कि ये जितना ईरान और पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर है, इस सब को मेरे साथी फतह कर लेंगे। नान रोटी नहीं लभदी, तू एडी वड्डी हुकूमत में फतह करने का ख्वाब भी खा रहे हैं। अच्छा और तू कहता मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, फिर जिंदा किए जाएंगे। आज तक कभी कोई आया है? आपने फरमाया तू इंशाल्लाह जिंदा रहेगा और तू देखेगा सारा अरब मेरा कलमा पड़ेगा और तू देखेगा ईरान और रोम फतह होंगे। बाकी रह गई तीसरी बात, क़यामत के दिन उठने की, तो तेरा हाथ पकड़ूंगा और उस दिन तुझे याद दिलाऊंगा कि हो गया कि नहीं हो गया मौत के बाद उठना। वो भी कोई चंगा डाटा जाटा ही हो सकेगा, नहीं मैं नहीं मानता, वापस चला गया। जब मक्का फतह हुआ तो सारा अरब मुसलमान हो गया, कहने लगा पहली गलत हो गई। फिर हजरत उमर का जमाना आया तो पर्शियन एम्पायर भी टूट गई और रोमन एम्पायर भी टूट गई। कहने लगा दूई गल भी हो गई, हूँ त्री भी हो ही जानी है। तो डरता हुआ ना कलमा पढ़ के ना तो मदीने आ गया। जब वो मस्जिद में आता हजरत उमर मौजूद होते तो उसके लिए खड़े हो जाते थे। तो
تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ ماڑا جا بندہ ہے، یہ واسطے حضرت عمر کھلو جاندے ہیں، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا، کہنے کہ تم سوچتے ہو کہ میں اس دیہاتی کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہ جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا، تو یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جنتی ہے۔ بھائی بہنوں، اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو روحانی بلندی بھی عطا فرمائی، جسمانی بلندی بھی عطا فرمائی۔ آپ کے امام صاحب نے نماز پڑھائی نا، ہم تو پڑھ کے آئے تھے تو میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو میرے ذہن میں یہ خاک، میں پہلے کوئی پڑھا کے نہیں آتا کہ میں آج یہ بیان کروں گا یہ بیان کروں گا، میں کوئی تیاری کر کے آتا ہوں، تو وہ میرے کانوں میں آیت پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو 27 رجب کی رات ہے، آج کی رات تو میرے نبی کو معراج ہوا ہے۔ یہ سارا میرا مضمون اس کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ اگر بلندیاں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، تو روز رائس خرید کے نہیں ہوگی عزت، بہت بڑا گھر بنا کے یہ عزت نہیں ملے گی، کروڑوں اربوں پاؤنڈ کما کے یہ عزت نہیں ملے گی، اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ملے گی، چونکہ دینے والا اوپر بیٹھا ہے اللہ، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ محمد ہی بنو گے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ باقی پیسے دے دینا اللہ دیتا چلا ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی دیتا چلا ہے۔ میرے نبی کے پیڑ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور جنت کی چابی ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال فوت ہو گئے۔ پہلے حضرت ابو طالب فوت ہوئے تو 10 دن کے بعد حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، تو اب بالکل بے آسرا ہو گئی۔ تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کو تھوڑی غیرت آئی اور آ کر کہنے لگا بھتیجے فکر نہ کر، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تیری نگرانی کروں گا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو آ گیا، اچھا بھتیجے کی نگرانی کرو گے، جو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، جس کا قرآن تمہیں یہ سنا رہا ہے اس کی نگرانی کرو گے، تو اس کا میٹر الٹا چل پیا۔ تو پھر آپ پر جو مار پڑی ہے اور آپ کو جو پتھر لگے ہیں اور آپ کو جو گھسیٹا گیا ہے، یہ سارا کچھ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ تو آپ اس سے گھبرا کر طائف گئے کہ شاید طائف والے میری بات مان لیں۔ تو میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے، اور وہ جگہ دیکھی جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے، اور آپ کو وہاں ایک درخت کے نیچے زید ابن ثابت نے آپ کو وہاں پناہ دی، اور وہاں آپ کے غلام جو تھے، اتنے پتھر پڑے کہ آپ کی ساری پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں اور لہو جوتوں میں جم گیا، اور اتنا ٹائٹ ہو گیا اب جوتا کہ اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور آپ کو دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ، جانی دشمن جو جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا ہائے
عبداللہ کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا؟ تو رشتہ داری تو تھی قریب تھی، اس نے جلدی سے انگور توڑے اور پلیٹ میں رکھے اور اپنے غلام کو بلایا، عداس کو، کہا یہ لے جا اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم یہ کھا لے، رد نہ کر۔ دشمنوں کو جن پہ ترس آیا تو وہ لے کر آیا، آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھائے۔ تو عداس کہنے لگا یہ بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں کہتا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے سکھایا گیا ہے۔ تو وہ آپ پہ ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ ایک جملہ سناتا ہوں، اِلَى مَنْ تَكِلُنِي، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اِلَى عَدُوٍ يَتَجَحَّمُ او الی بعید یظلمنی، یا اللہ تو نے مجھے غیروں کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میرے لہو لوہان ہو گئے، پیر بھی، پنڈلیاں بھی۔ ایسی درد بھری دعا تھی کہ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ساتھ ایک اور فرشتہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم کریں ان کے اوپر پہاڑوں کو میں ایسے ملا چکی کی طرح پیس کے رکھ دوں گا تو میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ تو جب یہ آپ کی بے بسی انتہا کو پہنچی اور آپ جب مکے کے قریب پہنچے تو آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے، اتنا خوف تھا۔ تو آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا۔ پھر مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ نہیں، صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، تو وہ باہر گیا اپنے بچوں کو لے کر اور آپ کو تلواروں کے سائے میں لے کر آیا اور مکے میں آ کے اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اس کا کلمہ پڑھ کے یا ویسے؟ کہا نہیں ویسے، کلمہ میں نے نہیں پڑھا۔ کہا ٹھیک ہے ہم تیری پناہ کو مانتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں اور یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کے طفیل، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائی۔ پھر نماز 4 کی 2 رکعت کر تم مسافر 2 پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کو حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں۔ اور کہا گیا بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، تو ان کے خادم نے کہا سنت نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تو 4 فرض پڑھتا میں، میرے اللہ نے معافی دے دی تو میں کیوں پڑھوں؟
میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی، اپنی امت کو سہولت دینے فجر کی سنتیں 2 پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، وہ کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہی تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی۔ بارش کے اندر نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اور پھر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق، یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی 2 لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا تو اور لفظ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں